دین اور اسلام کے حوالے سے ہمارے سامنے دو حدیثیں آئیں، ان کا مفہوم آیا، بہت اہم حدیثیں تھیں جس سے ہمیں ہمارے ایمان اور اسلام اور احسان کے بارے میں سمجھ میں آیا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے روزے کے حوالے سے روزے کے متعلق چند مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو روزے کے متعلق ہم اور آپ آج چند مسائل جانیں گے۔ سب سے پہلے روزہ کیا ہے اور رمضان کیا ہے، اس کے حوالے سے باتیں گزشتہ جمعہ کے دن آ چکا تھا کہ رمضان کے کیا معنی ہیں، روزہ کے کیا معنی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ سب باتیں، اس کا پہچان کیا ہے، یہ سب باتیں جمعہ کے دن روز آ چکی تھیں۔ تو اس کو چھوڑ کر کے اور رمضان کے روزے کے فضائل جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر کے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا کل قیامت کے دن عرش کے تلے ان کے لیے، گرچہ اس دنیا کے اندر ہم غریبی اور امیری کے مختلف پہلو دیکھتے ہیں، کسی کے دسترخوان پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے دسترخوان پہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن روزہ سب کا گزر جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت کی روزے کی ہے، دنیا کی امیری غریبی کا دسترخوان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑی ہمارے لیے فرق پڑنے والی بات یہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے کے تلے دسترخوان بچھائیں گے، اور اس دسترخوان پر بیٹھنے کا حق صرف انہی لوگوں کا ہوگا جو دنیا کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، انہی لوگوں کو بیٹھنے کا حق ہوگا۔ تو روزہ کی فضیلت کے لیے یہ روایت سب سے بڑی چیز ہے کہ اس روز، بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو بھگدڑ میں مچے ہوں گے، بالکل بوکھلاہٹ میں ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے بیٹھ کر کے آرام سے کھا پی رہے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں کھا پی رہے ہیں جو کل دنیا کے اندر ہمارے دسترخوان پر ہوتی تھیں، اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، اس کا ایک ادنا سا حصہ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی چیزیں ہیں۔ بلکہ ہم دنیا میں سمجھتے تھے کہ آج ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑی چیزیں اور لذیذ چیزیں دسترخوان پر ہوں گی۔ تو جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ان کو آج دسترخوان دیا گیا۔ تم لوگ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اس لیے تم لوگ بھگدڑ میں مچے ہوئے ہیں۔ تو روزہ کی فضیلت کے لیے یہ سب سے بڑی روایت ہے۔ اور اب ڈائریکٹ مسائل پہ آ جاتے ہیں۔ روزہ یہ فرض ہے، کن لوگوں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ روزہ کے فرض کے لیے 3 شرطیں ہیں، انسان کے اندر 3 شرطیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو، تندرست ہو، یعنی پاگل مجنون نہ ہو، بے ہوش نہ ہو۔ اور تیسری شرط جو ہے بالغ ہو، یعنی نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جو شخص پاگل مجنون دیوانہ ہوگا اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا، جو غیر مسلمان ہوگا اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا، اور جو نابالغ ہوگا اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ نابالغ کا بلوغت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، سال سے نہیں ہے، بلکہ بلوغت کا تعلق جس سے ہے ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہ بلوغت ہو گئی تو چاہے بچہ 8 سال کا ہو چاہے 9 سال کا ہو، چونکہ اس دور کے اندر 8 سال کے اندر بھی سائنسدانوں کے مطابق 8 سال کی عمر میں بھی بلوغت ممکن ہے، اس لیے عمر نہیں دیکھی جائے گی۔ بہت سے ایسے لوگ کہنے بچہ جب 15 سال کا ہوگا تب روزہ رکھے گا، نہیں، بالغ ہو گیا 8 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا، جتنی بھی عمر میں بالغ ہوا ہے اس عمر میں اس کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور بلا کسی عذر کے چھوڑنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والا شخص فاسق ہے۔ دوسری چیز روزے کے اندر ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ 3 چیزوں سے، بنیادی طور پر 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا اور ہم بستری۔ ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کب سے کب تک؟ صبح فجر کی نماز کا وقت جب آتا ہے اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ روزہ اتنی مدت تک ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ کھانا پینا اور ہم بستری، یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی فروعی چیزیں ہیں، یعنی جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، ان چیزوں سے بھی رکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن ان چیزوں سے اگر رکا نہیں گیا تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ہے اور روزے کا جو اجر ہے وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا۔ انسان صرف اور صرف اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھوکا پیاسا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی کام کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور تیسری چیز آتی ہے روزے کے اندر نیت. کوئی بھی شریعت کے اندر کوئی بھی عمل جو ہے بلا نیت کے نہیں ہوتا. پہلی حدیث جو تھی انما الاعمال بالنیات، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے. تو چاہے کوئی بھی عمل ہو وہ بلا نیت کے ثابت نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے روزہ بھی بغیر نیت کے نہیں ہوگا. نیت کے نہیں ہوگا، لیکن نیت ہے کیا چیز، اس کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، یا جو نیت کی دعا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ دعا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ نہ ہی دعا پڑھنا ضروری ہے اور نہ ہی زبان سے نیت کرنا ضروری ہے. نیت نام کس کا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی آپ کے دل میں یہ ارادہ پایا گیا کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اب کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، نہیں بھی کہا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو رمضان مبارک کا روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ دل میں ارادہ ہو روزہ رکھنے کا. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں کسی نے زبان سے نیت نہیں کی اور کوئی خاص خیال بھی نہیں روزے کا، لیکن اس نے سحری کھائی تو بھی روزہ ہو جائے گا. چونکہ سحری کھانا اس وقت کے اندر یہ علامت ہے روزہ رکھنے کی، چونکہ عام دنوں کے اندر کوئی بھی اس وقت کھانا نہیں کھاتا اور کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. اس لیے یہ قرینہ ہے، اس قرینے سے بھی روزہ ہو جائے گا. اسی لیے کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں کہ نیت نہیں کی روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات نیت ہی کے حوالے سے، اگر رمضان مبارک میں کوئی دوسرے روزے کی نیت کر لے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی دوسرے کی نیت کر لے کہ میں نفل روزہ رکھتا ہوں یا قضا روزہ رکھتا ہوں یا نظر کے روزہ منت کا روزہ رکھتا ہوں، تو چاہے کسی بھی چیز کی نیت کی جائے وہ روزہ ادا ہوگا رمضان کا. وہ روزہ جس کی نیت کی ہے اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا. سب کا خلاصہ یہی ہے. اگر کوئی شخص کہہ لے کہ میں کل جو رمضان چل رہا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں رمضان، میں قضا روزہ رکھتا ہوں جو پچھلے رمضان میں میرا چھوٹ گیا تھا، وہ پچھلے رمضان والا ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی رمضان والا روزہ ادا ہوگا. یہ نیت کا مطلب ہے. ایسا نہیں کہ الٹے نیت کر دی تو الٹا روزہ ہوگا، نہیں ہوگا، بلکہ رمضان چل رہا ہے، رمضان صرف روزے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہاں میں روزہ ہوں. اگر غلطی سے کوئی اور کسی اور روزے کی نیت کر لی تو ایسا نہیں ہے کہ وہی روزہ ہو جائے گا، یہ والا روزہ چھوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور روزہ کی مسائل ہو گئے، روزہ کی نیت بھی ہو گئی. اب روزہ کے ٹوٹنے پر یا توڑنے پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک روزہ توڑا جاتا ہے، دو چیزیں ہیں. اور روزہ اگر توڑا جائے گا تو کفارہ واجب ہوگا، اور روزہ اگر ٹوٹے گا تو قضا واجب ہوگی. روزہ اگر ٹوٹے گا کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ اپنے سے ٹوٹ گیا، کسی غلطی سے ٹوٹ گیا، انجانے میں ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں قضا واجب ہوگی. اور اگر روزہ توڑا گیا سے بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر توڑا گیا، جان بوجھ کر کے کھا لیا پی لیا گیا، جان بوجھ کر ہم بستری کر لی گئی، یا جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کر لیا گیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا. قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات کہ قضا کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جائے. اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب روزہ توڑا جائے. یہ دو باتیں ہیں. اور قضا کس کو کہتے ہیں، کفارہ کس کو کہتے ہیں، اب یہ سمجھنا ہے. قضا کہتے ہیں ایک روزہ ٹوٹا اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے گا، یہ ہے قضا. اور کفارہ کیا ہے؟ روزہ توڑا گیا تو کفارہ واجب ہوتا ہے. جیسے کوئی جان بوجھ کر کھا لے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ٹوٹنا کیسے ہے؟ جان بوجھ کر توڑا ہے. تو ایسی صورت میں قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا. قضا واجب یہ ہوگی کہ ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا اس کے بدلے میں، اور اس کا جرمانہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو 60 روزہ الگ سے رکھنا پڑے گا، یعنی 61 روزے رکھنے پڑیں گے. اگر جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 کفارے کے اور ایک قضا کے. قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا. کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں صرف کفارہ واجب ہوتا ہے، کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں قضا واجب ہوتی ہے. اور قضا کس کو کہتے ہیں، کفارہ کس کو کہتے ہیں، یہ ہم لوگ جان گئے. اور کفارے کے اندر تفصیل ہے کہ کفارہ اگر کوئی نہیں ادا کر پائے تو کیا اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ کفارے کے بیان میں آئے گا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کن سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، کب قضا واجب ہوتی ہے، کب کفارہ واجب ہوتا ہے. بنیادی طور پر تو میں نے بتا دیا کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو قضا واجب ہوگی اور توڑا گیا تو کفارہ واجب ہوگا. یہ بنیادی طور پر ہے، بیسک طور پر، لیکن کچھ الگ سے مسئلے ہیں. لگاتار وہ ہاں تفصیل ہے کفارہ کی، لگاتار رکھنا پڑے گا. بیچ میں ایک دن بھی ناگا ہو گیا تو پھر سے پورا شروع سے رکھنا پڑے گا کفارہ. اس کے اور بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ کفارے کے بیان میں آئیں گے. تو سمجھیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب ہوتا ہے یا قضا واجب ہوتی ہے. تو سب سے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، دونوں ایک ساتھ سمجھیں گے ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ہم لوگ جانتے ہیں بچپن سے کہ روزہ دار اگر بھولے سے کھا لے پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سب لوگ جانتے ہیں.
اب چاہے ایک بار کھا لے یا 2 بار کھا لے یا 5 بار کھا لے، اگر بھولے سے کھا لیا ہے کتنی بھی بار کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھولے سے کھا لیا، بھولے سے پی لیا، بھولے سے ہم بستری کر لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے سرما لگانا یا دوا ڈالنا عموماً 3 جگہوں کے اندر سر کے اندر ہے، ایک کان، ایک آنکھ، ایک ناک۔ کان اور آنکھ ان دونوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کان اور آنکھ دونوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آنکھ میں دوا ڈالی جائے اس کی تتائی جو ہے حلق کے اندر محسوس ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے کان کے اندر بھی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کان کا پردہ صحیح ہونا چاہیے۔ کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو وہ اگر دوا ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ناک سے اگر خون آ رہا ہے بیماری کی وجہ سے، نکسیر کے پھوٹنے کی وجہ سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ خون جو ہے اس کو تھوڑا سا آدمی حلق میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو ناک کے نکلنے کے بجائے واپس حلق میں چلا جاتا ہے، اگر ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کس سے برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مسئلہ اصل یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ برش کے اندر جو منجن لگایا جاتا ہے اس کا جو جھاگ ہوتی ہے وہ حلق میں نہیں جانی چاہیے، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ برش اگر کرے گا تو جھاگ جانی ہی ہے، تو روزہ جسم کے اندر داخل ہو کر طاقت پہنچاتی ہے تو اس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا میں کتاب پڑھا۔ ہاں بات صحیح ہے۔ اور جو چیز ہمارے جسم کے اندر داخل ہو کر طاقت نہیں پہنچاتی تو اس سے روزے نہیں ٹوٹتے۔ تو جھاگ اندر نہیں جانی چاہیے، اگر جھاگ اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے انسان جب برش کرے گا جھاگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا جانا ممکن ہے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی بہت احتیاط کے ساتھ کرے، تھوڑا سا لگا کر کے بہت آگے سے کرے اور پورا اطمینان ہے کہ نہیں گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر اور مکروہ ہو جائے گا روزہ، بہتر یہ کہ نہ کیا جائے۔ تیسری چیز، حلق کے اندر کچھ بلا قصد چلا گیا، بلا قصد یعنی بلا کسی ارادے کے، گاڑی سے جا رہا راستے میں مکھی چلی گئی، مچھر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آپ دھواں چلا گیا، گرد و غبار چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر ڈالا، جان بوجھ کر کیا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طریقے سے دھواں کے لیے اور خوشبو کے لیے، خوشبو کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک خوشبو جیسے عطر وغیرہ، پرفیوم وغیرہ، ان کی خوشبو لگانے سے یا سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ دھوئیں والی جو خوشبو ہوتی ہے اس کے سونگھنے سے، لگا کر کے سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے لوبان یا کوئی بھی اگربتی یا کوئی بھی چیز ہے اس کو لگا کر کے دھواں سلگا کر کے سونگھا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے سحری کھائی، سحری میں ماشاءاللہ گوشت کھایا اور گوشت دانتوں میں پھنسا ہوا تھا، اور صبح میں دن جب ہو گیا تو وہ گوشت نکل کر کے حلق کے اندر چلا گیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گوشت یا کوئی بھی چیز دانت میں جو پھنسی ہوئی تھی وہ چنے سے چھوٹی ہے اور وہ اپنے آپ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر چنے سے بڑی ہے اور یا اس کو نکال کر کے منہ سے باہر نکال کر کے کھا لیا تو کیا کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کوئی کتنی ہی بار تھوک کیوں نہ نگلے، کیا کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے سے روزہ ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی، غسل واجب ہو گیا، اب وہ یہ سوچے کہ میں نہاؤں گا نہیں تو روزہ نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر نہائے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ ہو جائے گا، البتہ اس کو روزے کی حالت میں ناپاک رہنے کا گناہ یہ ملے گا کہ روزے کی حالت میں بھی ناپاک ہے، لیکن روزے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے دن کے اندر نہانے کی ضرورت ہو گئی اپنے سے، کوئی رات دن کو سویا، سونے میں خواب دیکھا، خواب دیکھنے کی بنیاد پر نہانے کی ضرورت پڑ گئی، غسل واجب ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہ اپنے سے ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کلی کرتے وقت، وضو کر رہا، کلی کرتے وقت پانی حلق میں چلا گیا، اور روزہ یاد ہے کہ میں روزہ ہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہیں ہے، بالکل ہی انجانے میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ اس کا مقصد پیچھے یہ کہ کیونکہ اگر روزہ یاد ہے تو احتیاط سے کرنا چاہیے کلی، اگر روزہ نہیں یاد تھا تب غلطی ہوگی، لیکن اگر روزہ آپ کو یاد ہے تو پھر کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ روزہ یاد ہے تو کلی بہت احتیاط سے کی جائے۔
اسی طریقے سے الٹی آنے سے، جس کو قے کہا جاتا ہے اردو کے اندر، اس کو ہماری زبان میں الٹی کہتے ہیں، الٹی آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، خاص کر عورتوں کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ رواج کے اندر ہے کہ الٹی آتی ہے، روزہ کھانے پینے رکھتے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا۔ حالانکہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ منہ بھر کے آئے، پوری الٹی آ جائے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر الٹی کی گئی، حلق میں انگلی ڈال کر کے الٹی کی گئی، یا جان بوجھ کر کھکھار کر کے الٹی کی گئی، تو ایسی صورت میں اگر وہ الٹی جو ہے منہ بھر کر ہو گئی، یعنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب منہ سے باہر نکالنا ہی پڑے گا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کی گئی اور منہ بھر کر نہیں ہوئی، تھوڑی سی ہوئی اور اس کو تھوک دیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کسی نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہ ہی کھایا جاتا ہے اور نہ ہی دوا کے طور پہ کھایا جاتا ہے، نہ عام طور پر کھایا جاتا ہے اور نہ ہی دوا کے طور پر کھایا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز کھائی جیسے کنکر، پتھر، اینٹا، کنکری اٹھائی، منہ میں ڈالی، چوستے چوستے حلق سے اتار لی، تو کیا کہتے ہیں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، قضا واجب ہوگی۔ اور منہ سے خون نکلا یا تھوک میں خون نکلا، تھوک میں خون نکلنے کی دو صورتیں ہیں کہ اگر تھوک کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہے، مطلب یہ ہے کہ تھوک کم ہے، تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر تھوک میں تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے، تو روزہ اس کو اگر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا احساس انسان اپنے ذاتی تجربے سے کرے گا۔ جب تھوک کو نکلے گا تو اس کا مزہ اگر خون جیسا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور مزہ اگر تھوک جیسا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زبان سے کوئی چیز چکھ کر کے تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرے، اگر اس کا شوہر کیا کہتے ہیں بد مزاج ہو اور سالن میں نمک ہو یا کسی بھی کھانے میں نمک کی زیادتی یا کمی کے لیے اگر عورت ایسا کر رہی ہے، اگر اس کا شوہر بد مزاج ہے تو اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ لیکن عام حالات میں کسی بھی چیز کو چکھنے کے لیے چکھ کر کے تھوک دینا زبان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئلہ چبا کر کے یا منجن سے دانت مانجنا، دونوں باتیں مکروہ ہیں، یہاں اس میں لکھا ہوا ہے، دونوں باتیں مکروہ ہیں۔ البتہ مسواک کرنا جو ہے یہ سنت ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تر مسواک ہو، چاہے مسواک کی کڑواہٹ جو ہے وہ حلق کے اندر محسوس ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، اتفاق سے روزہ ٹوٹ گیا کسی عذر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تو اب یہ نہیں ہے کہ دن بھر کھایا پیا جائے گا، بلکہ پھر بھی دن بھر روزہ دار کی طرح ہی رہا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب کھا پی سکتے ہیں، نہیں کھا پی سکتے۔ ہاں، جس وقت ٹوٹا ہے جو کھایا تھا کھا چکے، اب نہیں کھا سکتے۔ اور یہ بات کہ جو چیز دوا کے طور پر استعمال کی جائے بدن کے اندر ڈالنے سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے انجیکشن لگوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ یعنی گلوکوز یہ لگوانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انسولین لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جو چیز بدن میں طاقت کی غرض سے ڈالی جائے، طاقت کی غرض سے ڈالیں، روزے سے بچانے کی، روزے کی بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، تو یہ علماء نے منع کیا، ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بہت سی صورت میں نہیں بھی ٹوٹے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ نہیں ٹوٹ رہے، جیسے عام حالات میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، مقصد دیکھا جائے۔ ایمرجنسی مقصد دیکھا جائے گا نا، مقصد میں بتا رہا ہوں کہ دو مقصد ہے، ایک یہ ہے کہ انسان روزے سے بچنے کے لیے ہی لگوائے گلوکوز تو ٹوٹ جائے گا، اس میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ انسان جیسے عام دنوں کے اندر بیمار ہوتا ہے، بخار چڑھ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں گلوکوز لگے گا، تو وہ گلوکوز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کی ضرورت بہت زیادہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن جیسے عام دن، جیسے رمضان کا مہینہ نہ چل رہا ہو، بخار چڑھا، ملیریا ٹائیفائڈ ہو گیا، لگتا ہے گلوکوز، تو اب رمضان میں بخار ہو گیا، چڑھ گیا، اس کو گلوکوز لگوانے کا ڈاکٹر کہا، تو ایسی صورت میں انجیکشن چاہے لگوائے، چاہے کیا کہتے ہیں گلوکوز لگوائے یا ڈرپ لگوائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اب اس کا مقصد کوئی انسان فٹ ہے، تندرست ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے مجھے بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اب جا کر کے انجیکشن لگوا رہا ہے،
یا پیٹ میں طاقت کے لیے ڈرپ لگوا رہا ہے کہ بھوک کا احساس نہ ہو، پیاس کا احساس نہ ہو، تو یہ مقصد بدل گیا. اب یہ مقصد بدل گیا. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، مقصد پر ہے، سوچ پر ہے. تو اسی پر فتویٰ بھی ہو، جیسا مقصد ویسا فتویٰ. یہ چیز مسائل کے حوالے سے ہو گئی، اور وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے مسائل جو ہیں کل بیان کیے جائیں گے، سحری کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے، اور کفارے کے جو مسائل تھوڑے سے بچے ہیں وہ اور کن چیزوں میں روزہ، کن صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، یہ بھی بچا ہے. اور کوئی ایسے مسئلے جو آپ کی سمجھ میں نہ ہو، اضافی جو اس میں نہ آیا ہو یا میں نے نہیں بتایا، وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.